دوستو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام نومی ہے اور اس وقت میری عمر 29 سال ہے، اور جو کہانی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں وہ آج سے 3 سال پہلے شروع ہوئی جب میری عمر 26 سال تھی۔ تو بات اس وقت کی ہے جب میں دبئی سے چھٹی آیا تھا، اور ان دنوں میں بہت پریشان تھا کیونکہ کوئی 1 مہینہ پہلے اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو گئی تھی جس سے میں بے انتہا پیار کرتا تھا۔ غلطی میرے گھر والوں کی تھی، انہوں نے وہاں رشتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں گھر والوں سے بھی کٹا کٹا رہتا تھا اور اداس رہتا تھا، اور اپنا زیادہ تر وقت گھر کے باہر گزارتا تھا، تھوڑا دوستوں کے ساتھ، اور زیادہ تر وقت سیالکوٹ کے فاطمہ جناب پارک میں تنہا بیٹھ کر۔ میری ایک خالہ ہیں جن سے گھر والوں کا جھگڑا ہے اور وہ ہم سے نہیں ملتی، نہ ہم ان سے۔ تقریباً جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ سب ایسے ہی چل رہا تھا، لیکن جب میں دبئی تھا ان سے میرا فیس بک کے ذریعے رابطہ ہوا اور بات شروع ہو گئی۔ وہ کافی خوبصورت تھیں، میں ان سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر لیتا تھا۔ تو ایک دن میں ایسے ہی صبح اٹھا تو واٹس ایپ پر ان کے میسیجز آئے ہوئے تھے کہ تم ملنے آؤ۔ وہ گجرانوالہ میں رہتی ہیں، تو میں اس دن اٹھا، تیار ہو کر گجرانوالے ان سے ملنے نکل گیا۔ مجھے ان کے گھر کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ میں سیالکوٹ بائی پاس پر جا کر ان کو کال کی تو انہوں نے مجھے راستہ سمجھایا، تو میں ان کے گھر جا پہنچا۔ خالہ کی عمر تقریباً 43 سال ہوگی۔ ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ان کے شوہر کام کے لیے لاہور میں رہتے تھے اور ہفتے بعد واپس آتے تھے۔ ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور ایک میٹرک میں تھی، باقی بچے 2 سال کے فرق سے چھوٹے تھے۔ خالہ کو میں پہلی فیملی فنکشن میں دیکھا ہوا تھا، لیکن آج میں نے انہیں صحیح سے دیکھا۔ میری خالہ کیا کمال تھی، اونچی لمبی بال اور بڑے بڑے آنکھیں۔ آپ ان کی خوبصورتی کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں جیسے پاکستانی ایکٹریس۔ خیر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور الیکس لیگ کے بعد سب بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کھانا کھایا، باتوں میں انہوں نے بتایا میری ایک اور خالہ کی بیٹی کے بارے میں کہ اس کی 2 بار شادی ہوئی۔ پہلے اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس سے ایک بچہ ہے، اور پھر دوبارہ شادی کی لیکن اس کی نباہ نہ ہو سکی، وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، اور اب وہ سیالکوٹ میں رنگ پورہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہے۔ خالہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کچھ دن بعد سیالکوٹ اس کے گھر جانا ہے، وہاں جا کر وہ مجھے کال کریں گی تو میں وہاں ملنے آؤں۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ میں دوسری خالہ کی اس بیٹی کو زندگی میں پہلے کبھی نہیں ملا تھا، اور میں سمجھ رہا تھا وہ بھی کوئی آنٹی ٹائپ ہوگی۔ خیر خالہ کے گھر تھوڑا اور وقت گزار کر میں واپس سیالکوٹ کے لیے نکل آیا۔ واپس آ کر میں اپنی اس کزن کے بارے میں سوچ رہا کہ وہ بیچاری کتنی بدقسمت ہوگی جس کا 2 بار گھر اجڑ گیا۔ کچھ دنوں بعد خالہ سیالکوٹ آئیں اور مجھے خیال کی میں یہاں ہوں، آؤ ہم سے ملنے۔ سردیوں کے دن تھے، میں اٹھا، نہا دھو کر 12 بجے ان کے محلے پہنچ گیا۔ فون کر کے گھر کی لوکیشن پوچھی جو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ گھر کافی اندر تھا گلیوں میں۔ تو کزن کا بیٹا مجھے لینے آ گیا۔ اس کے بیٹے کی عمر 14 سال ہوگی۔ مجھے ابھی تک بھی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی آنٹی ہی ہوگی جس کا بیٹا اتنا بڑا ہے۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس لڑکے نے بتایا خالہ چھت پر دھوپ میں بیٹھی ہیں، تو میں اس کے ساتھ چھت کی طرف چل دیا۔ ان کا گھر کرائے کا تھا اور نیچے کوئی اور کرایہ دار رہتے تھے۔ باہر لوہے والی سیڑھی تھی جو اوپر جاتی تھی اور یہ لوگ اوپر رہتے تھے۔ مین دروازہ ایک لوہے کی گرل تھی۔ اس کے آگے ایک کمرہ تھا جہاں بیڈ بھی رکھا تھا، ساتھ واش روم تھا۔ یہ کمرہ بیڈ روم اور ڈرائنگ روم دونوں تھا۔ اس کے آگے چھوٹا سا ہال تھا جس میں اوپن کچن تھا، اور اس سے آگے ایک اور کمرہ تھا، اور اسی میں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ جب میں کچن کے پاس سے گزر کر اوپر جا رہا تھا تو ایک لڑکی نظر آئی جس پر میں نے زیادہ غور نہ کیا اور اوپر خالہ کے پاس چلا گیا۔ خالہ سے ملا، وہ نیچے چٹائی پر بیٹھ گئیں جہاں کپڑے سلائی کرنے والی مشین پڑی تھی۔ خالہ کی بیٹی جس سے میں ملنے آیا تھا چھت پر آئی، اور جس کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جسے میں آنٹی سمجھ رہا تھا وہ 30 سال کی خوبصورت اور لمبی لڑکی نکلی جو بالکل خالہ کی جوانی کی کاپی لگتی تھی۔ بیٹھے باتیں شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ اس کی پہلی شادی تب ہوئی تھی جب اس کی عمر 15-16 سال تھی، اور پہلے سال ہی بیٹا ہو گیا۔ خالہ سمینہ کی نسبت عائشہ مجھے شریف اور اچھی لڑکی لگی کیونکہ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا اور اس کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے، تعلیم میٹرک تک تھی اس لیے چھوٹے بچوں کو سنبھالتی تھی، اور کچھ اس کے ابو اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کا گزارا ہو رہا تھا۔
اس کے علاوہ وہ لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرتی ہے۔ ہم لوگ چھت پر بیٹھے باتیں کرتے رہے اور میں عائشہ سے کافی فری ہو گیا۔ وہ واقعی ایک اچھی لڑکی تھی اور اس نے کسی قسم کی کوئی فضول بات نہیں کی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں عائشہ کے ساتھ اپنی دوستی بڑھاؤں۔ یہ ایک محفوظ اور مناسب موقع تھا۔ میں نے سوچا کہ وہاں اس وقت جایا جائے جب عائشہ اور اس کے بچے اسکول میں ہوں، لیکن اس وقت بیٹھ کر اس سے نمبر مانگنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ شام ہوئی تو خالہ کو واپس گجرانوالہ جانا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا جو 9-10 سال کا تھا ساتھ تھا۔ خالہ نے کہا کہ ہمیں گاڑی پر بٹھا دو۔ میں نے ہاں کر دی اور ان کے بیٹے کو بائک پر آگے بٹھایا اور خالہ میرے پیچھے بیٹھ گئیں۔ میرے لیے یہ سفر کافی مزے کا تھا۔ جب میں نے انہیں لاری اڈے پر جا کر اتارا تو خود ہی ٹکٹ لے کر دیے۔ گاڑی نکلنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا تو میں ان کے لیے جوس لایا۔ باتوں باتوں میں نے خالہ سے عائشہ کا نمبر مانگا، جو انہوں نے ہچکچاتے ہوئے دے دیا اور سخت تاکید کی کہ کوئی غلط بات نہ کرنا۔ میں نے کہا وہ بہت سنجیدہ لڑکی ہے۔ میں نے یقین دلایا کہ فکر نہ کریں اور ان کو گاڑی پر بٹھا کر واپس گھر آ گیا۔ رات کو میں نے عائشہ کو ہیلو کا پیغام بھیجا، لیکن کافی انتظار کے بعد بھی جواب نہ آیا تو میں نے کال ملا دی۔ عائشہ نے کال اٹھائی۔ ہیلو جی کون؟ میں السلام علیکم کزن، کیسی ہیں؟ عائشہ وعلیکم السلام، جی آپ کون؟ میں آپ تو بڑی جلدی بھول گئیں۔ میں نومی ہوں، آج ہی تو ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ عائشہ او اچھا، تم نمبر کہاں سے لیا تم نے میرا موبائل پکڑا تھا تم نے، اس میں سے نکالا؟ میں ارے نہیں ایسی عادت نہیں ہے میری، میں نے خالہ سمینا سے لیا تھا آپ کا نمبر۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا میرا کال کرنا تو میں بند کر کے نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ عائشہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میں کم لوگوں سے رابطہ رکھتی ہوں۔ خیریت سے لیا تم نے نمبر؟ میں جی خیریت ہے، بس آج آپ سے مل کر بہت اچھا لگا اور تھوڑا دکھ بھی ہوا تھا کہ آپ کی زندگی میں اتنی تکلیفیں آئیں۔ ایسے ہی میں نے عائشہ کی کافی تعریفیں کی کہ وہ اچھی ہے، وہ پیاری ہے اور اس کی نیچر بھی بہت اچھی ہے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ عورت چاہے کوئی بھی ہو، تعریف سننے والے مرد کو ان اچھے لگتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے مزید بات چیت ہوئی اور پھر فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد روزانہ رات کو عائشہ کو کال کرتا تھا اور بات کرتا تھا۔ کوئی غلط بات نہیں ہوتی تھی، بس اس کے دکھ سکھ سنتا اور اپنی محبت کے قصے سناتا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد اس نے اپنے گھر کے دروازے بھی میرے لیے کھول دیے اور ہم اچھے دوست بن چکے تھے۔ پھر ایک دن میں عائشہ کے گھر گیا، بچوں کے لیے پیزا لے گیا، جو بچوں کو بھی پسند آیا اور عائشہ کو بھی۔ فون پر میں اس سے خوب کھول کر بات کر لیتا تھا، لیکن سامنے جا کر میری ہمت جواب دے جاتی تھی۔ انہی دنوں اس نے ایک سرکاری ادارہ جوائن کیا تھا پارلر کا کورس کرنے کے لیے۔ میری روٹین بن گئی تھی، میں اسے روزانہ وہاں سے پک کرتا اور گھر چھوڑ دیتا، تھوڑی دیر بیٹھتا اور پھر گھر آ جاتا۔ اس وقت گھر میں عائشہ اور بچوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ بچے ٹیوشن چلے جاتے تھے۔ ابھی تک بھی میرے ذہن میں اس کے لیے کوئی غلط بات نہیں تھی۔ میں اسے کورس کی جگہ سے پک کرنے بھی اس لیے جاتا تھا کہ وہاں اور بھی لڑکیاں ہوتی تھیں جو فل لائن دیتی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی ماہم نے عائشہ سے دوستی صرف اس لیے کی تھی کہ میں عائشہ کا کزن ہوں۔ ماہم عائشہ سے میرے بارے میں پوچھتی رہتی تھی اور اس کا گھر بھی اسی طرف تھا جس طرف عائشہ کا تھا۔ ایک دن ماہم نے عائشہ سے کہا کہ اس کا رکشہ نہیں آیا، اس سے بھی ساتھ لے چلو۔ عائشہ نے اوکے کر دیا اور وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئی۔ راستے میں ماہم نے ایک پھول سے دہی بلے کھانے کی فرمائش کی، جو ہم نے قبول کی اور کھانے چلے گئے۔ آج میں نے ماہم کو پہلی دفعہ بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ پر لین مار رہی تھی، جو کہ عائشہ کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو عائشہ شرارتی انداز میں کہنے لگی، آج تو بڑی لین ماری جا رہی تھی، نمبر دے دوں اس کا؟ میں نے کہا نہیں وہی مار رہی تھی، میں نہیں۔ اور میں نے سوچا کہ اگر نمبر لے لیا تو اسے برا نہ لگ جائے اور ہماری دوستی ختم نہ ہو جائے، اس لیے میں نے کہا انہیں مجھے نہیں چاہیے اور آئندہ اسے ساتھ مت لانا۔ اس دن کے بعد سے میں نے عائشہ میں بڑا فرق محسوس کیا، وہ میرے لیے فکر مند رہنے لگی۔ جب میں اس سے لینے جاتا تو اس کی سہیلیاں اشارے سے اس سے میرے بارے میں چھیڑتی تھیں۔ اب وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ سارا معاملہ 1 مہینے کے اندر ہوا تھا۔ اب میں بھی اسے پرپوز کرنے کا سوچ رہا تھا۔ روزانہ ملاقات کے باوجود روزانہ فون پر بات ہوتی تھی۔ فون پر کھول کر بات کر لیتا تھا، لیکن سامنے جا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ اسے کہیں باہر لے جاتا ہوں اور وہیں پرپوز کرتا ہوں۔
ہم لوگ ایس ٹیک گئے، ایس کریم کھائی، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ بات کروں۔ پھر ہم گریزن پارک چلے گئے، وہاں تھوڑی دیر ٹہلتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ میں اسے پرپوز کر دوں، لیکن اس کی شخصیت کے سامنے میری ہمت ہی نہ ہوئی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ ان دنوں میرا ایک لڑکی انم سے بھی افیئر چل رہا تھا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ انم اکثر مجھے رات کو 10 بجے اپنے گھر بلاتی۔ اس کا گھر سیالکوٹ سویٹس کے پاس تھا۔ میں وہاں بائک کھڑی کرتا اور اس سے مل کر آتا۔ پارک جانے کے اگلے دن میری انم سے ملاقات فکس ہو گئی تھی، لیکن میں اس دن رات 10 بجے خصوصی طور پر گھر سے نہیں جا سکتا تھا، اس لیے میں مغرب کے وقت گھر سے نکل آیا اور عائشہ کے گھر جا کر وقت گزارنے لگا۔ سوچا کہ 10 بجے انم کے پاس چلا جاؤں گا۔ ہم نے 8 یا 9 بجے تک کھانا کھا لیا اور ٹی وی دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کے بچے سو گئے۔ میں اور عائشہ آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے اور ہمارے پاس ہیٹر چل رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں بات کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس سے بات شروع کی اور کہا، عائشہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ تو وہ کہنے لگی، کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ میرے بچے جوان ہو رہے ہیں، میں بدنام نہیں ہونا چاہتی اس سب میں پڑھ کر۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہ باتیں صرف اوپر سے کہہ رہی ہے، اندر سے وہ بھی یہی چاہتی تھی۔ میں اس کے تھوڑا قریب ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں تھے اور اس نے چھڑوانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ مجھے واقعی اس سے محبت ہوگی ہے، اور یہ بھی کہا کہ میری وجہ سے کبھی اس کی عزت پر بات نہیں آئے گی۔ اگر کبھی ایسا ہونے کا خدشہ بھی ہوگا تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ میری ان باتوں سے وہ تھوڑی نرم پڑتی نظر آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آؤ میرے ساتھ، اور اسے کہا، آئی لو یو عائشہ، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ میں نے دوبارہ کہا تو وہ کہنے لگی، نومی، جو بھی ہوا غلط ہوا ہے، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور پیار میں سب جائز ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں